طرف رخ کر کے نماز نہ ادا کریں، بلکہ مسجد اقصی اور بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کریں۔ تقریباً 16 یا 17 مہینے یہ حکم رہا بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنے کا۔ پھر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا کہ اب ضرورت نہیں ہے، اب آپ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کریں۔ اصل کیا وجہ تھی، کیا حکمتیں تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنے کا حکم فرمایا تھا؟ یوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب حکم ہو تو حکم کے سامنے کوئی حکمتیں دیکھی نہیں جاتی۔ رب کا حکم ہے فوراً ماننا ہے، لیکن رب حکم کے ساتھ ساتھ مصلحتیں بھی بیان کرتا ہے اور حکمتیں بھی بیان کرتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا، جس کو قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ ان قریب بیوقوف لوگ کہیں گے سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ، ان قریب بیوقوف لوگ کہیں گے کہ کن چیزوں نے، کس چیز نے ان کو اپنے قبلے سے پھیر دیا ہے، عن قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، جس قبلے پر یہ تھے۔ قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اعتراض کو جو بعد میں پیدا ہونے والا تھا پہلے ہی قرآن کریم کے اندر بیان فرما دیا کہ جب آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کریں گے، پھر آپ بیت المقدس کو چھوڑ کر آپ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کریں گے، تو یہ یہودی آپ پر یہ اعتراض کریں گے کہ ان مسلمانوں کو کیا ہو گیا، یہ ان مسلمانوں کو اور اس محمد کو کیا ہو گیا، اس نبی کو کیا ہو گیا کہ یہ بیت المقدس کو چھوڑ کر کے جو انبیاءوں کا قبلہ رہا ہے، یقیناً قبلہ رہا ہے، اس قبلے کو چھوڑ کر کے یہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنے لگا۔ یہ یہودی اعتراض کریں گے کہ یہ یہودیوں کی دشمنی میں اور تعصب کی وجہ سے اس نے قبلہ اول بیت المقدس کو چھوڑ دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اعتراض کا جواب پہلے ہی بیان فرما دیا۔ قل للہ المشرق والمغرب، میرے محبوب آپ ان یہودیوں سے کہہ دیجئے کہ مشرق بھی اللہ کا ہے، مغرب بھی اللہ کا ہے، مغرب بھی پورب بھی اللہ کا ہے، پچھم بھی اللہ کا ہے، ہر طرف اللہ کا ہے، جس طرف بھی ہم رخ کر کے نماز ادا کریں گے ہماری نماز ہو جائے گی۔ البتہ اللہ کا حکم ہے ہم خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کریں گے، اس لیے ہم خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کر رہے ہیں۔ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو کیوں حکم فرمایا تھا بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنے کا، اس کی دو حکمتیں قرآن کریم نے بیان فرمائی ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ دنیا کے اندر بے شمار قومیں آئی، لیکن اس امت محمدیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت وسطہ کہا ہے۔ امت وسطہ وہ امت ہے جس کے مزاج کے اندر اعتدال ہو، نہ تو بالکل سختی ہو نہ تو بالکل نرمی ہو، سختی اور نرمی دونوں ہو۔ شیخ سعدی نے کہا ہے درستی و نرمی بہم آمدند، کہ سختی اور نرمی دونوں ملی جلی بہتر ہوتی ہے، نہ تو زیادہ سختی انسان کو بھاتی ہے اور نہ زیادہ نرمی انسان کو اچھا لگتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے مزاج کے اندر اعتدال فرمایا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بہترین طریقہ یہ اختیار کیا کہ اس امت کے اندر مزاج کے اندر اعتدال پیدا ہو جائے، میانہ روی اختیار کر لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الامور اوساطها، تمام کاموں میں سب سے بہترین کام یہ ہے کہ انسان درمیانہ کام کو اختیار کرے، نہ تو بالکل شدت ہو نہ تو بالکل نرمی ہو، سختی نرمی بالکل نہ ہو، دونوں ملی جلی بہتر ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کی مزاج کے اندر اعتدال پیدا کرنے کے لیے یہ حکم فرمایا تھا۔ وقت ہو چکا ہے، وقت زیادہ ہو رہا ہے، میں مختصر انداز میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ آپ کے سامنے بیت المقدس اور مسجد اقصی کی جو لڑائی صدیوں سے چل رہی ہے، انشاءاللہ اس کی تاریخ بھی بیان کروں گا۔ کبھی مسلمانوں کا غلبہ رہا ہے، کبھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو آزاد کروایا، کبھی صلاح الدین ایوبی نے اس کو آزاد کروایا، اس کی ایک تاریخ رہی ہے۔ انشاءاللہ اس کی بھی تاریخ آپ کے سامنے بیان کی جائے گی۔ میں آپ کے سامنے وہ حکمتیں بیان کر رہا ہوں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اس امت کے مزاج کے اندر اعتدال پیدا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنے کا حکم فرمایا تھا۔ یقیناً جب انسان ایک چیز کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنے لگے، جب ایک چیز سے انسان کو جب محبت اور دل لگی ہو جائے تو دوسری طرف جانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ مسلمان پہلے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کر رہے تھے،
ہجرت سے پہلے تو خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کر رہے تھے، ہجرت کے بعد ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا تھا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرے۔ جب ایک انسان کے دل کے اندر ایک چیز بس جاتی ہے پھر اس کو چھوڑنا بڑا دشوار ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب یہ کفار و مشرکین ایمان میں داخل ہونے لگے تو اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع دور میں رفع یدین کا بھی حکم فرمایا تھا کہ رفع یدین کرو، تاکہ انہیں بتوں سے اتنی محبت ہو گئی تھی، بتوں سے اتنی دل لگی ہو گئی تھی کہ ایمان میں داخل ہونے کے بعد بھی بتوں کو چھوڑ نہیں رہے تھے، لیکن حکمتیں اور مصلحتیں اختیار کی گئی تھی ان بتوں سے دشمنی پیدا کرنے کی۔ آخرکار ایک وقت آیا کہ انہیں بتوں سے بھی دشمنی ہو گئی۔ جب انسان کو کسی بھی چیز سے دل لگی ہو جاتی ہے، خواہ وہ چیز غلط ہی کیوں نہ ہو، اس کو چھوڑنا بڑا دشوار ہوتا ہے۔ مسلمانوں کو قبلہ خانہ کعبہ سے ایک دل لگی تھی اور دل لگی ہو گئی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو آزمانا بھی مقصود تھا، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے مزاج کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دیکھنا چاہا کہ دیکھتا ہوں کہ میری یہ قوم اور میری یہ امت، میرے محبوب کی یہ امت میری بات کہاں تک تسلیم کرتی ہے۔ چنانچہ حکم ہوا، فوراً اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ حکم فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہوا ہے کہ اب خانہ کعبہ کو چھوڑ کر بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کریں گے۔ چنانچہ جو سچے اور پکے مسلمان تھے، جو سچے پکے صحابی تھے، جو منافق نہیں تھے، وہ فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو مانا، انہوں نے رب کے حکم کو تسلیم کیا اور فوراً بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنے لگے۔ یہ سب سے پہلی حکمت تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اختیار کی اس امت کے اندر مزاج کے اندر اعتدال پیدا کرنے کے لیے۔ وَكَذَلِكَ دوسری حکمت میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف کہا ہے کہ ہمارا مقصد بیت المقدس کو قبلہ بنانے کا ہمارا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم اسی کو تمہارا قبلہ اول بنا دیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وجہ بیان کی، اِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ۔ ہم نے یہ حکم صرف اس لیے فرمایا تھا تاکہ ہم یہ جان لیں کہ کون رسول کی اتباع کرتا ہے اور کون رسول کی فرما برداری کرتا ہے اور کون میرے حکم کو مانتا ہے۔ مِمَّن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ۔ چنانچہ بہت سے ایسے ہوئے جو منافق قسم کے تھے، منافق وہ تھے جو دلوں کے اندر کفر چھپا کر کے رکھتے تھے اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا فوراً وہ پھر گئے اور یہ کہنے لگے کہ ہم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے کیوں نماز ادا کریں گے، ہم تو خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ آزمانا مقصود تھا، چنانچہ جو سچے پکے مسلمان تھے انہوں نے قبلہ اول بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی، اور جو منافق قسم کے تھے وہ ایمان سے پھر گئے۔ واقعہ بڑا لمبا ہے، انشاءاللہ بیت المقدس کی جو تاریخ ہے، مسجد اقصیٰ کی جو تاریخ ہے، جو یہودی اور مسلمانوں کے درمیان جو صدیوں سے لڑائی چلتی آ رہی ہے، اگلے جمعے کو انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ اب ضروری ہے، آج جمعہ ہے، ہم فلسطینی مسلمانوں کے لیے دعا کریں اور خاص طور سے ان مجاہدین کے لیے دعا کریں جو اپنے حقوق کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، مسلمانوں کی جانوں اور مالوں کی حفاظت کے لیے جو کوششیں کر رہے ہیں، لڑائیاں لڑ رہے ہیں۔ ہم دعا کریں اللہ ان مسلمانوں کی جانوں کی، مالوں کی، عزتوں کی ہر قسم سے، ہر طریقے سے حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنتوں سے فارغ ہو جائیں۔